محترم سامعین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان، ایک مومن انسان، اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو مومن انسان کے ڈیڈ باڈی کی بھی بڑی عزت ہے۔ آج میت کے غسل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بیٹا باپ کے جسد کو، بیٹا باپ کے جسم کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا بندہ ہو جس کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے، وہ آ کر غسل دے، یہ تو اس کا کام ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غسل دینے والے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من غسل میتا وکفنہ وحنطہ وحملہ وصلی علیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کو خوشبو لگائی، اور پھر اس کے جنازے کو کندھا بھی دیا، پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب وہ یہ سارے مراحل پورے کر لیتا ہے، غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، کندھا بھی دیتا ہے، جنازہ بھی پڑھ لیتا ہے، جب اس نے یہ سارے کام کر لیے، میرے آقا فرماتے ہیں، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَآ مِنْهُ۔ غسل دیتے وقت اگر بدن میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو بظاہر عیب والی ہے، اس نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ۔ وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا، اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ جس دن وہ پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، یہ اسی دن کی طرح ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مومن مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا بدن بھی کتنا عزت والا ہے، اس کے بدن کو عزت دینے سے اس کو پھر کتنی عزت ملتی ہے۔ ایک مومن کے بدن کو عزت دی ہے تو اللہ نے اس کو کتنی عزتیں دے دی۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو نہلایا، خوشبو لگائی، کندھا دیا، نماز جنازہ پڑھا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ اب سوچ لو، ایک عدد نئی زندگی بظاہر کتنی مشکل ہے، اور شریعت میں آسان کتنی ہے۔ نئی زندگی کا حصول عموماً محالات میں کہ نئی زندگی دنیا میں ہوتے ہوئے کیسے مل جائے۔ جس وقت ایک انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اس شریعت نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک انسان فوت ہو گیا، دنیا سے جانے کا سفر جاری ہے، دوسرا اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو یہ صرف اس دنیا سے جانے والے کے ساتھ تعاون نہ بنا، بلکہ اس کے ساتھ تعاون بھی ہے، اس کا اعزاز بھی ہے، اس کی تقریر بھی ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو تعاون کرنے والا ہے وہ بھی معروف نہیں رہا، اس کو دفن کر کے واپس آ رہا تھا، تو ایسے جیسے ابھی گناہ معاف کروا کے آ رہا ہے، ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب وقت ہے توبہ کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ اے مٹی کے بندے، کب سدھرے گا تو؟ جیسے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، چار دنوں دا اے دنیا میلا، پھر قبر دی ڈھیری۔ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔